برق کلیسا کو پڑھنے والے ہیں. برق بولتے ہیں کس کو؟ بجلی کو. کس کو بولتے ہیں؟ بجلی. برق بولتے ہیں بجلی کو, ٹھیک. اور کلیسا بولتے ہیں چرچ. چرچ جانتے ہو نا, جس میں عیسائی لوگ کیا کرتا ہے؟ پوجا کرتا ہے, عبادت کرتا ہے, ورشپ جس کو بولتے ہیں, ہے نا. تو بھائی تو کیا ہو گیا؟ برق کلیسا یعنی چرچ کی بجلی. تو اسی پر اکبر الہ آبادی نے نظم کو لکھا ہے, شعر کو. اور یہ جو ہمارے نصاب میں جو شامل ہے نظم برق کلیسا, کہہ رہے کہ یہ ایک ظریفانہ نظم ہے. کیا ہے؟ ظریفانہ نظم ہے, یعنی مزاحیہ, ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ اکبر الہ آبادی نے اس میں انگریزوں کی تعریف کرتے ہوئے انگریزی تہذیب کو ظریفانہ انداز میں بیان کیا ہے. کس انداز میں؟ ظریفانہ انداز میں بیان کیا ہے. کہہ رہے کہ مسلمان کے کردار کی صورت میں, یعنی مسلمان کے مذہب کو یا مسلمان کے مذہب سے دوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی مسلمان اسی چیز کو انہوں نے بیان کیا کہ انگریزی تہذیب میں لوگ کیا ہو رہے ہیں؟ ملوث ہو رہے ہیں, شامل ہو رہے ہیں. آج کل دیکھتے ہو نا انگریزی تہذیب, مغربی کلچر جس کو بولتے ہیں, انگریزوں کی تہذیب. تو کہہ رہے ہیں کہ یہی تہذیب, یعنی مسلمان کے مذہب سے دوری کر رہے ہیں مسلمان کو, یہ انگریزی تہذیب, انگریزی کلچر, یہی چیز. اسی پر انہوں نے نظم کو لکھا ہے. کہہ رہے کہ مسلمانوں کو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے جو طریقے ہیں, کہہ رہے کہ ان طریقوں سے کہیں نہ کہیں کیا ہو رہا ہے؟ دور ہو رہا ہے مسلمان, دور ہو رہا ہے نا. تو اسی پر انہوں نے اس نظم کو کیا لکھا ہے اکبر الہ آبادی نے. اور اکبر الہ آبادی کی ایک بہت مشہور شعر ہے, کیا سنا دیں آپ کو؟ کہہ رہے کیا تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں جھولو, تم شوق سے کالج میں پڑھو پارک میں جھولو, جائز غباروں پہ اڑو چرخ کو چھولو, مگر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد, اللہ اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو. یعنی بندے عاجز اکبر الہ آبادی خود کہہ رہے ہیں کہ میری اس بات کو تم ضرور یاد رکھنا, کیا کہ تم کسی بھی دنیا کے کسی بھی علوم کو حاصل کیجئے, کسی بھی علوم کو پڑھیے, لیکن خدا کو نہیں بھولنا, یعنی اللہ اور اس کی حقیقت. تو اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو بنایا ہے نا, پوری دنیا کو بنانے کے ساتھ ساتھ کہہ رہے کہ لوگوں کو روزی پہنچانے کے کام کر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ نہیں. انسان بھائی جب آپ کریں گے نہیں تو پھر آئے گی کہاں سے؟ لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہی ہے کہ تم کہیں بھی پڑھو, کسی بھی علوم کو پڑھو, لیکن ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ دین کو پڑھیے, دین کو سمجھیے, پھر اس کے بعد آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیے. تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ آپ کو اگر آپ سے کوئی بھی غلط کام ہوں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ خدا ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہے نا. تو اسی میں یعنی مسلمانوں کے مذہب سے دوری جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انبیاء اور صحابہ کرام کے جو طریقے تھے ان طریقوں سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ دور کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ انہی چیزوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں لکھا ہے, بتایا ہے لوگوں کو. اور اس نظم کا جو خلاصہ یہی ہے کیا کہ اپنے آپ کو آپ کتنا محفوظ کر سکتے ہیں, بچا سکتے ہیں, ہے نا. یعنی مغربی تہذیب سے کتنا اپنے آپ کو کیا کر سکتے ہیں؟ بچا سکتے ہیں. اس نظم میں یہی اسی چیز کے بارے میں کہا ہے کہ مغربی تہذیب کو اپنانا نہیں ہے, مغربی کلچر کو اپنانا نہیں ہے, بلکہ اس سے دور ہونا ہے. یہی مسلمانوں کی ذوب حالی کو, یعنی مسلمانوں کی بدحالی کو کہہ لیجئے, خستہ حالی کو کہہ لیجئے, اکبر الہ آبادی نے اس نظم میں بیان کیا ہے. تو چلیے ہم لوگ پھر دیکھتے ہیں اکبر الہ آبادی کی مختصر حالات زندگی, ہے نا, مختصر حالات زندگی, شارٹ بایوگرافی, ہے نا, اکبر الہ آبادی. تو دیکھیے سبق نمبر 15 نظم برق کلیسا, شاعر اکبر الہ آبادی, ہے نا. کہہ رہے کہ اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 16 اکتوبر 1845 عیسوی. کہاں ہوئی؟ 12 ضلع الہ آباد میں اس کی کیا ہوتی ہے؟ پیدائش. پھر اس کے بعد اس کی وفات کب ہے؟ 1921 9 ستمبر 1921 عیسوی. کہاں پہ ہوئی؟ الہ آباد میں ہی ہوئی اس کی وفات, کہاں؟ الہ آباد میں ہی. اس کے بعد کہنے کہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید اکبر حسین.
یعنی اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سید اکبر حسین. اس طرح کے کوشچن پوچھے جاتے ہیں آبجیکٹو ٹائپ سے کہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام کیا ہے، تو آبجیکٹو میں آپ کو دے دے گا طرح طرح کا نام. تو صحیح آپشن آپ اگر یہاں پڑھے ہیں تو ذہن میں رہے گا، تو یہی ٹک کرنا ہے کیا؟ سید اکبر حسین. اور یہ کس نام سے یہ مشہور ہوئے؟ کہہ رہے کہ اکبر الہ آبادی کے نام سے یہ کیا ہوئے؟ مشہور ہوئے. اکبر الہ آبادی کے نام سے یہ مشہور ہوئے. پھر کہہ رہے کہ ان کا دادا کا نام کیا ہے؟ سید. پہلے تو ان کے والد کا نام آنا چاہیے، لیکن والد سے پہلے دادا کا نام آ گیا، تو پہلے دادا ہے تب والد ہے کہ نہیں؟ تو اسی لیے یہ ترتیب سے لکھایا گیا. تو کہہ رہے کہ دادا کا نام ان کا کیا ہے؟ سید فضل محمد. سید فضل محمد. جتنے بھی رائٹرز کا دادا کا نام آیا تو وہ پوچھتا ہے، جس میں نہیں ہے تو نہیں پوچھے گا. سمجھ گئے؟ تو سید محمد فضل ان کا کیا ہے؟ دادا ہے. پھر ان کے والد تفضل حسین. کیا ہے؟ تفضل. بہت لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اسے بولنا بھی ہے ساتھ میں. کیا ہے؟ تفضل حسین. سمجھ گئے نا؟ تفضل حسین ان کے والد ہیں. اور یہ اکبر خاندان یعنی علمی اور دینی لحاظ سے کیا تھے؟ باوقار لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، یعنی دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی. یعنی انگریزی تعلیم کو انہوں نے تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، بلکہ اس کو بھی سیکھا ہے. اس کو سیکھنے سے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی کیا سیکھا ہے. تو اسی لیے تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں جھولو، جیسے غباروں پہ اڑو، چرخے کو چھولو، مگر ایک بات بندے عاجز کی رہے یاد. تو بندے عاجز کون ہے؟ اکبر الہ آبادی خود کہہ رہا ہے. یعنی اللہ اور اس کی حقیقت کو نہیں بھولو بھائی، کسی بھی علوم کو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے اقرا کہا ہے تو وہاں خاص نہیں کر دیا ہے کہ اقرا القرآن، اقرا الحدیث، اقرا الدین. نہیں، صرف اقرا کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا ہے نا. پڑھنا ہے، یعنی سب سے پہلے دین کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دین سے ریلیٹڈ آپ کسی بھی چیز کو پڑھی. اگر آپ ایک ڈاکٹر بنتے ہیں تو اگر آپ کی دل میں اور آپ کی نیت میں ہے کہ ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ہمارے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے. کتنا فائدہ پہنچتا ہے نا؟ خدمت خلق جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ انجینئر بنتے ہیں تو ہمارے ذریعے سے اچھے پل بنایا جائے، ہمارے ذریعے سے اچھی بلڈنگیں بنی جائے، ہے کہ نہیں؟ ایسا یہ کسی بھی مطلب فیلڈ میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے. ہم اس چیز کو سیکھ رہے ہیں یا اس چیز کو پڑھ رہے ہیں تو ہماری ذات سے لوگوں کو کیا ہونا چاہیے؟ فائدہ پہنچنا چاہیے. تو وہی کہنے کہ اب دیکھیے انہوں نے تعلیم بچپن ہی میں اردو، فارسی، انگریزی، عربی اور ریاضی کی تعلیم، کہنے کی ابتدائی تعلیم ہے یہ انہوں نے حاصل کی. پھر تعلیم کا آغاز انہوں نے کہاں سے کیا؟ یعنی تعلیم انہوں نے کہاں سے شروعات کی؟ کہنے کہ داؤد نگر اور سورام میں ان کا تعلیم کا آغاز ہوا، یعنی شروعات ہوا. پھر اس کے بعد کہنے کہ 1856 عیسوی میں یہ لوگ الہ آباد ایک اسکول ہے مشن اسکول، جس میں یہ داخلہ لیا. کب؟ 1856 عیسوی میں. پھر کہنے کہ اس کے بعد جب یہ داخلہ لیے تھے اکبر الہ آبادی، یعنی اس کے والد اور ان کے والدین کہہ لیجیے، یعنی والد بھی ہو گئے اور والدہ بھی. تو انہوں نے یہاں کے بعد الہ آباد سے پھر یہ لوگ یہاں الہ آباد کے اسکول میں جو داخلہ ہوئے 1856 عیسوی میں، تو وہاں الہ آباد یہ مقیم ہوئے. پھر 1857 یعنی اسی سال کے بعد، ایک عرصے کے بعد، کہنے کی مالی مشکلات یعنی غدر کا واقعات حالات آیا تو مالی مشکلات ہوئے، لوگ پریشان ہوئے، تنگ ہوئے. تو کہنے کی جس کے سبب سے انہوں نے تعلیم مکمل نہیں کر سکی، تعلیم مکمل حاصل نہیں کر پائے. تو پھر یہ کیا ہو گیا؟ ملازمت اختیار کی، یعنی پیسے کمانے کے کیا کہتے ہیں کہ دھن میں لگ گئے، یہاں جاب کرنے لگے. تو کہنے کی ملازمت ابتدا میں عرضی نویسی کی، یعنی عرضی نویسی بولتے ہیں لکھنے کو، یعنی کچھ آفس میں بیٹھ گئے تو کچھ آیا کہ ٹاپک پہ لکھ رہے ہیں کچھ، یا جو جس بھی ٹاپک میں ہو، یا زمینی معاملات ہو یا اور کچھ ہو، ہے کہ نہیں؟ تو خط و کتابت بھی ہو سکتی ہے. تو عرضی نویسی کی، دفتری داری اور نائب تحصیلداری جیسے کام کیے اسٹارٹنگ میں انہوں نے جو ملازمت کی. سمجھ گیا نا؟ عرضی نویسی اور نائب صدر، دفترداری بولتے ہیں. ہاں، تو یہ کہہ رہے کہ دفتری داری، دفتر میں رہنا، رجسٹرار لوگ جو ہوتے ہیں، رجسٹرار جس کو بولتے ہیں، یعنی دفتر کے کاغذات کو الٹ پلٹ کرنا، لوگوں کے جو بلاک وغیرہ میں ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں نا. اور نائب تحصیلداری جیسے انہوں نے کام کیے.
پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے وکالت کی، وکالت کا امتحان پاس کر کے وکیل بن گئے یہ. پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اسی میں انہوں نے یعنی عدالت میں منصف مقرر ہو گئے. منصف بولتے ہیں انصاف کرنے والے کو. تو اسی عہدے پر، منصف کے عہدے پر یہ مقرر ہوئے، وکیل بنے. اس کے بعد وکیل بننے کے بعد پھر یہ منصف مقرر ہوئے، ٹھیک ہے، عدالت میں. پھر کہہ رہے ہیں کہ دسمبر 1903 عیسوی میں کہہ رہے ہیں منصفی کے عہدے کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے. منصفی کے بھی عہدے کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. کب؟ 1903 عیسوی میں. پھر اس کے بعد 1998 عیسوی میں کہہ رہے ہیں انہیں خان بہادر کا خطاب ملا. خان بہادر کا خطاب، جیسے کسی کو سر کا خطاب ملتا ہے، جیسے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اقبال کو علامہ اقبال بولتے ہیں، ہے نا، یہ خطاب ملا ہے کہ نہیں؟ ہاں کیا کہتے ہیں، اکبر الہ آبادی کو. ہاں، خان بہادر کا خطاب ملا 1903 عیسوی میں. اور اس کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1921 عیسوی میں. کہاں مرنے کے بعد ہوا؟ 1958. کہاں؟ اچھا، یہ 1998 عیسوی میں. ہاں، یعنی خان بہادر کا خطاب ملا 1998 عیسوی میں اس کو، یعنی وفات کے بعد. کہنے کہ خان بہادر کا یہ خطاب ملا ان کو. اس کے بعد کہنے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد صحت جب ان کی خراب رہنے لگی تو 1910 عیسوی میں پھر اس کی کیا ہوتی ہے؟ اہلیہ محترمہ یعنی اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے 1910 عیسوی میں. پھر یہ تو انتقال ہونے کے بعد پھر بیٹے کا بھی 1913 یعنی 3 سال کے وقفے میں بیٹے کا کیا ہو جاتا ہے؟ ہاشم کی وفات ہو جاتی ہے نا، یعنی 1913. ہاں، ہاشم یہ اکبر الہ آبادی کا بیٹا ہے. 1910 عیسوی میں اس کی اہلیہ یعنی ان کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے. اور 1913 میں بیٹے ہاشم کی وفات یعنی اس کو مزید غمزدہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب بیوی کا انتقال ہو اور بیوی کے انتقال کے بعد بیٹے کا بھی انتقال ہو جائے تو ایسا کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ زمین آسمان سے زمین پہ گر گئی ہے کہ نہیں، دنیا ختم ہو جاتی ہے، جڑ جاتی ہے. ایک غم تو تھا ہی، پھر دوسرا غم سامنے آ گیا. تو کہنے کہ یہ بہت غمزدہ ہو گئے، ہے نا. تو مزید غمزدہ کی وجہ سے اور جو ان کی طبیعت کیا ہوگی؟ بگڑنے لگی، صحت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگی، صحت ساتھ نہیں دینے لگا. اب ان کے کچھ ادبی خدمات تھے. تو یہ ہے کہ ادبی خدمات کیا تھے ان کی؟ اکبر اپنی ظریفانہ یعنی مزاحیہ شاعر کے لیے مشہور ہوئے. اکبر یعنی یہ مزاحیہ شاعر کے طور پر اکثر شاعری کی ہے اکبر الہ آبادی. پھر اس کے بعد کہہ رہے وہ اودھ پنج کے مشہور شاعروں میں شامل ہوتے ہیں. یعنی اکبر الہ آبادی کا اس طرح سے آبجیکٹیو کوشچن ہو سکتا ہے کہ اکبر الہ آبادی کس کیٹیگری کے یا کس طرح کے شاعر میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک، تو کیا لکھنا ہے؟ آپشن میں رہے گا اودھ پنج یا اور بھی ظریفانہ مزاحیہ. تو وہاں پہ آپ کو ٹھیک کرنا اودھ پنج کے یہ شاعروں میں سے تھے اکبر الہ آبادی. ٹھیک ہے نا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو دیکھتے ہیں ایک بار ہم لوگ پھر سے کیا اکبر الہ آبادی کی پیدائش کب ہوتی ہے؟ 1953 1843 ہے نا، 1845. تم کو ہندی نہیں آتی ہے تو کہاں پہ ہوئی؟ 12 ضلع الہ آباد میں، ہے نا. اور اس کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1921 9 ستمبر 1921 عیسوی کو اس کی کیا ہوتی ہے؟ وفات ہوتی ہے. اس کے بعد کہنا ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید اکبر حسین. سید اکبر حسین. اور یہ جو مشہور ہوئے اکبر الہ آبادی کے نام سے کیا ہوئے؟ مشہور ہوئے، فیمس ہوئے. اس کے بعد ان کے دادا کا نام سید فضل محمد اور والد کا نام تفضل حسین، ہے نا، تفضل حسین. اور اکبری خاندان سے یہ تعلق رکھتے تھے، یعنی ان کے خاندان جو تھے علمی اور دینی لحاظ سے باوقار تھا، اچھا تھا. سمجھ گئے؟ پھر تعلیم انہوں نے اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم انہوں نے بچپن میں ہی حاصل کی. پھر 1956 عیسوی میں یہ الہ آباد کے مشن اسکول میں انہوں نے داخلہ لیا. اس کے بعد اسی سال کے بعد غدر کے حالات نے ان کو مشکلات میں شامل کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم مکمل نہیں ہو سکی. پھر انہوں نے اپنی تعلیم کو کیا کر دیے؟ ترک کر دیے. پھر یہ ملازمت کی دنیا میں قدم رکھا. تو ابتدا میں انہوں نے عرضی نویسی کی، اس کے بعد پھر دفتری داری بھی کی، تحصیلداری بھی کی، نائب تحصیلداری رہے، ہے نا، جیسے کام کیے انہوں نے. اب کہنے کی پھر اس کے بعد انہوں نے وکالت کا امتحان یعنی وکالت کے لیے LLB جس کو بولتے ہیں اس کی پڑھائی کی. پھر اس کا امتحان دیا تو پاس ہوئے تو وکیل صاحب بنے. پھر اس کے بعد یہ عدالت کے منصف بھی مقرر ہوئے، انصاف کرنے والے، جج جس کو بولتے ہیں. پھر دسمبر 1930 عیسوی میں
क्या होता है, यानी इसी ओहदे से, मुंसिफी के ओहदे से रिटायर हो जाते हैं। 58 ये 1900 नहीं है, देखे हो क्या? है ना, सॉरी, चलो ठीक, अच्छा किए 1898 कर दें, ठीक है, जो 1898 कर दीजिए, यानी 1898। तो कहने की 1898 ईस्वी में इन्हें खान बहादुर का क्या मिला, खिताब मिला, है ना। 1921 में इसकी वफात होती, तो 1898 में इसे खान बहादुर का खिताब मिला। फिर उसके बाद 1910 ईस्वी में इसकी बीवी का इंतकाल होता है, और 1913 में बेटे हाशिम की वफात होती है। और इनका अदबी खिदमत यानी ज़रीफ़ाना मज़ाहिया शायर के लिए मशहूर है अकबर इलाहाबादी, और वो औध पंच के मशहूर शायरों में शुमार होते हैं अकबर इलाहाबादी। तो आज के क्लास यही ख़त्म होता, ठीक।